اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فضائل قرآن کے حوالے سے آج ہمارا پہلا درس ہے۔ انشاءاللہ آج ہم مقصد قرآن خود قرآن کی نگاہ میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نازل ہونے کا اصل مقصد، اصل ہدف کیا ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کی اصلاح کی غرض یہ انبیاء مبعوث فرمائے تاکہ یہ انبیاء انسانوں کو ہدایت کرے، اور تمام آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ان کی غرض بھی انسانوں کی اصلاح، درستگی اور ہدایت ہے۔ لہذا قرآن مجید بھی اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور ہدایت حاصل کریں۔ پاس خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نصیحت حاصل کرنے اور عبرت پکڑنے کی دعوت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے اور ان پر بلا نازل کر کے نصیحت حاصل کرنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور نصیحت کے لیے عذاب اور بلا نازل کرنے کی بجائے قرآن کو بطور رحمت و نصیحت نازل کیا۔ اس لیے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح اور قوم لوط کو نصیحت دینے کے لیے نازل ہونے والی ہر آفت کے بعد اس بات کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کا آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ آسانی کی ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن باتوں سے انسانی نصیحت حاصل کرنا ہوتی ہے انہیں نہایت سلیس اور واضح الفاظ میں مختلف انداز بیان میں تکرار کے ساتھ بیان کیا تاکہ آسانی سے لوگ ان نصیحتوں کو ذہن میں اتار لیں۔ اس قرآن کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو جہالت سے علم کی جانب لے جائے، پستی سے بلندی کی جانب اور مادیت کی تاریکیوں سے معرفت خدا کی نور کی جانب لے جائے۔ لہذا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، غالب آنے والے قابل ستائش اللہ کی راستے کی طرف۔ قرآن ضلالت کی تاریکیوں سے ہدایت کی نور کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ وہ نور خدائے ذوالجلال کا راستہ ہے۔ اس قرآن کی اہمیت کا کیا کہنا کہ یہ انسان کو ابدی راستے کے لیے نور کا کام دیتا ہے اور کل کائنات کے مالک کے دربار تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقصد لوگوں کی عقلوں اور دلوں سے دنیاداری کے زنگ کو ہٹانا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید کا مقصد چونکہ لوگوں کی ہدایت ہے، یہ صرف پڑھنے اور پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید تو خود قرآن کے پڑھنے والوں سے سوال کرتا ہے
خود قرآن کے پڑھنے والوں سے سوال کرتا ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم دوسری لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ خطاب اگرچہ بنی اسرائیل سے ہے لیکن حکم عمومیت پائی جاتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کی سرزنش کی گئی ہے جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لہٰذا یہ دنیاوی زندگی میں بھی رہبر ہے اور قیامت کی سعادت و خوشبختی کا باعث ہے۔ اسی لیے اس کی بتائی ہوئی راہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جو لوگ متقی ہیں وہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں، لہذا قرآن پاک ان کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ قرآن خود قابل ریب نہیں، اگر اس میں کسی کو شک ہے تو وہ قرآن سے ہٹ کر دیگر عوامل کی وجہ سے ہے، مثلا خود شبہ کرنے والی کی نادانی، کج فہمی اور کوتاہ بینی وغیرہ ہے۔ امت مسلمہ کی دین و دنیا میں رسوائی کا اصل سبب قرآن مجید سے دوری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے گی، جس طرح قرآن نے یہ ذکر کیا ہے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا۔ قیامت کے روز جہاں گمراہ لوگ اپنی کی پر نادم ہوگے، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں ان مجرموں کے جرم سے متعلق جو بنیادی مسئلہ اٹھائے گی وہ ہے قرآن کو ترک کرنا، اور جو دستوری حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے عنایت فرمایا تھا، اسے ان لوگوں نے قابل اعتماد نہ سمجھا اور اس کی جگہ انسان کی خود ساختہ دستوری حیات پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کو قابل فخر سمجھا۔ انشاءاللہ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، ہم تمام مومنین کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔